وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وكذا قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، جیسے دین میں عبادات کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر چلنا ضروری ہے، کسی بھی عمل کے عبادت بننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ عبادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، حج ادا کرنا، کوئی عبادت ہے، وہ عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ ہو. وہ نماز ویسے نہ پڑھے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. اس کا روزہ اس وقت تک روزہ عبادت ہی نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا بھوکا رہنا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اور یہ بات سب جانتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. جیسے عبادات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، ایسے ہی عادات کے اندر بھی، ضروریات کے اندر بھی، بشری تقاضوں کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. بعض علماء نے جیسے عبادات کے اندر سنت ضروری اور فرض ہے، ایسے ہی عادت، ضرورت اور بشری تقاضے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضروری اور فرض قرار دیا، ورنہ ان کی وہ ضرورت صحیح نہیں ہوگی. مثال کے طور پر انسان کی بشری ضرورت و تقاضا کہ کپڑے پہننا ہے، تو کپڑے پہننے کے اندر شریعت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص سنت کی اتباع نہیں کرتا ہے تو پھر وہ فرض کے چھوڑنے کا گناہگار اور مرتکب کہلائے گا. اگر کوئی شخص ہے ایسا چست یا ایسا باریک کپڑا پہن رہا ہے جس سے اس کے بدن کے سارے اعضاء کھل کر سامنے آ جائے. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور نائٹ پینٹ ہے اور اس میں سے ان کے اعضاء، سامنے کے اعضاء بھی کھل کے نظر آ جا رہے ہیں اور پیچھے کا شیپ بھی پوری طرح سے کھل کر محسوس ہو رہا ہے. یہ پینٹ پہننے والے ننگوں کے حکم میں ہے شریعت میں. جیسے ننگے کی عبادت نہیں ہوتی، ایسے ہی سخت ٹائٹ چست جس میں اس کے اعضاء پوری طرح ظاہر ہو جا رہے ہیں، ایسے پینٹ پہننے والے، ایسے اور دیگر کپڑے پہن، مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب ننگوں کے حکم میں. رب کاسیات عاریات. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. تو کپڑے پہننا انسان کی ایک ضرورت ہے،
لیکن یہ ضرورت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ سنت کی اہانت کر رہا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے بال کاٹتے بھی ہیں، کہیں کے بال چھوڑتے ہیں، تو شریعت نے اس کے بھی بال چھوڑنے اور بال کاٹنے کی عادت کا طریقہ اور اصول بھی بتایا ہے، اس کے بھی قانون اور قاعدے بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس شریعت کے سنت کے مطابق بال جہاں کے رکھنے کے لیے کہا گیا، چہرے کی داڑھی ہے رکھنے کا حکم دیا گیا، مونچھ ہے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اس عادت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتا ہے تو یہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فقہاء اکرام کے وہ قول پڑھے اور سنے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص داڑھی کٹانے والا ہے تو اس کی اذان اور اس کی نماز کو اور اس کی شہادت اور گواہی کو فقہاء اکرام نے مقبول نہیں قرار دیا ہے، اس کو کھلم کھلا فاسق قرار دیا ہے جو اس عادت کو سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہم عبادت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس عبادت کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، کوئی بھی شخص نماز کو حضور کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تکبیر تحریمہ کہا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات پڑھے، جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے پڑھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ پہلے تحیات میں بیٹھ گیا اور اس کی مرضی میں آئے وقت رکوع کر رہا ہے، سجدہ آخر میں کر دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا، گٹ مٹ نہیں کرتا، غلط ملط نہیں کرتا، آگے پیچھے نہیں کرتا۔ تو جیسے عبادتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، ایسے ہی عادات کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہے۔ ایسے ہی بشری تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، ایک ضرورت ہے کھانا، کپڑا ایک ضرورت ہے، دیگر اور جتنی ضرورتیں ہیں ان سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا بلند اور آپ ایسے شان والے آقا ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس کی اتباع کرو، اور وہ جس بات سے روک دے، منع کر دے کہ ایسا نہ کرو تو رک جانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ آج ضرورتوں کے وقت میں حضور علیہ السلام کی سنت کو ضروری نہیں سمجھتے، بشری تقاضا ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم ہی نہیں کرتے، اپنی کچھ عادتیں ہیں، ان عادتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ضروری نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بات دیکھتے، جو ان کی ضرورت محسوس ہوتی، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور اس کو ہم اس طرح سے پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم کریں یا نہ کریں، آپ جو حکم دیتے اس کے مطابق صحابہ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ غزوے سے، جنگ سے فارغ ہوئے صحابہ اور حضور علیہ السلام ایک جگہ آرام کر رہے تھے، تو صحابہ نے اپنے دشمن کو دیکھا کہ وہ لوگ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہتھیار، تیر، تلوار وغیرہ جھاڑ پر لٹکا دیتے ہیں تاکہ جسم سے بوجھ ختم ہو اور بہت اچھی نیند اور آرام راحت ملے، اس غرض سے اپنے ہتھیار درخت پر لٹکا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں، اپنے جسم پر لگائے ہوئے آرام کیا کرتے تھے۔ یہ کام ان کو اچھا دیکھا، صحابہ نے کہا کہ یہ ایک ہماری ضرورت ہے کہ ہم جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب اس کو یعنی یہ ہتھیار کو نکال کے لٹکا دینا چاہیے، ایک ضرورت ہے۔ لیکن صحابہ نے کہا یہ ضرورت ضرور ہے، لیکن ہم حضور سے پہلے پوچھیں گے کہ اس ضرورت کو اس دشمنوں کے طریقے کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے صحابہ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے دشمنوں کو اور غیروں کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد ہتھیار نکال کر درخت پر لگا کر آرام کر رہے ہیں،
تو ہم کو بھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہتھیار اتار دیں اور نکال دیں؟ کیا ہم ان کی نقل کریں؟ آپ علیہ السلام نے سنا تو آپ اتنے ناراض ہو گئے، آپ تعجب کریں گے کہ ایک ضرورت ہے یہ، اور دشمنوں کی نقل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ تو ایسے ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کی اجازت مانگی تھی۔ ہتھیار کو دشمنوں کے طریقے پر لٹکانے کی اجازت کو حضور نے یہ کہا کہ تم تو ایسا ہی سوال کر رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بت پرستی کی اجازت مانگی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کہہ رہے تھے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کو غرقاب کر دیا اور سمندر سے یہ تجاوز کر گئے اور اس کو عبور کر لیا، پار کر دیا۔ آگے بڑھ رہے تھے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا وَهُمْ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ، کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے پوجا کر رہے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے ان لوگوں نے اپنا ایک معبود بنا کر اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم کو بھی ایسا ہی پتھر کا ایک معبود چاہیے جیسا ان لوگوں نے کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرعون کو ان کے سامنے غرقاب کیا، ڈبو دیا اور ان کی کھلی مدد اور نصرت کی، اس کے باوجود اللہ کی اتنی کھلی مدد آنے کے باوجود پھر بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے وہ لوگ انتہائی تکلیف دینے والا اللہ کی مددوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کا انکار کر کے غیر اللہ کی عبادت کی خواہش ظاہر کی تھی ان لوگوں نے، حضور یہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار کو دشمن کی طرح لگانے کی خواہش تمہاری ایسی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل بت پرستی کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو دشمنوں کی ہلکی سی نقل اتارنا بھی آپ علیہ السلام کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو قرآن شریف کا حافظ ہوں، تورات میں بھی کچھ اچھی اچھی باتیں ہیں، کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے، چہرہ بدل گیا، آپ غصے میں کہنے لگے کہ اگر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر اگر اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تم تورات پڑھنا چاہ رہے ہو، تم تو چھوڑ دو، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے علیہ السلام ان کی نجات بھی میری اتباع میں تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا کہ ایک مسلمان ہوتے قرآن پڑھتے ہوئے کسی اور کتاب کا محتاج اور ضرورت مند سمجھے، اپنی مکمل دین اور فطری شریعت رکھتے ہوئے دوسری شریعت کو، دوسرے طریقے کو، اپنی دنیاوی تقاضے اور ضرورت کو کسی اور کے طرح کرنا، یہ نبی علیہ السلام کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ کیا معمولی مشابہت تھی روزے میں، عاشورے کا روزہ مسلمان بھی رہ رہے ہیں، عاشورے کا روزہ یہودی بھی رہ رہے ہیں، عبادت ہے، عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے، وہ ایک رہ رہے ہیں ہم دو رہیں گے۔ نماز کا موقع آیا، اذان کی ضرورت ہوئی، صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم آگ جلا دیں گے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی مجوسیوں سے مشابہت ہے، اس میں یہودیوں سے مشابہت ہے، اس میں نصرانی۔ ایک شدید ضرورت کے وقت میں بھی آپ علیہ السلام نے غیروں کی مشابہت کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا پیغام یہ دینا ہے
کہ جیسے عبادات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ضروری ہم پر لازم ہے، ایسے ہی ہماری ضروریات ہیں، ہماری تقاضے ہیں، بشری انسان ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی مسلمانوں کی نجات ہے۔ انسانوں کی دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورتوں میں ایک ضرورت وہ نکاح کا کرنا ہے۔ اس نکاح کی ضرورت کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے پر ہی ہماری نجات ہے۔ صرف رقعے کے اوپر النکاح من سنتی لکھ دینے سے کوئی نکاح اسلامی اور سنتی نہیں بن جاتا۔ نکاح سنتی اسی وقت بنتا ہے جبکہ نکاح کے سلسلے میں جو مامورات، جو مسنونات ہیں اس پر عمل کیا جائے، جو ممنوعات ہیں اس سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے، جب جا کر وہ نکاح بنے گا، وہ اسلامی نکاح بنے گا، وہ شادی مسلمانوں والی کہلائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ لوگوں نے اور ہمارا آج معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ نکاحوں کے سلسلے میں ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ اسلام یہ بھی کوئی اسلام کا حکم ہے، یہ ہم سمجھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ معاشرہ بگڑتا بگڑتا اتنی دور جا رہا ہے کہ لوگ اب نکاح کے سلسلے میں کسی محرم، غیر محرم، ممنوع، ناجائز کسی حد کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحوں کے سلسلے میں کیسے صاف ستھرے اور پاکیزہ احکام دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ سنت ہے کہ جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی مشترکہ نکاح یہ سنت ہے، لیکن ان نکاح کو ہم سنتوں کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ نصارہ کے طریقے ہمارے نکاحوں میں آ گئے اور یہودیوں کے طریقے آ گئے، ہندوؤں کے طریقے ہم نکاحوں کے موقع پر آ گئے۔ عبادت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ کوئی مسجد میں آ کر اس کا دل ایسا وہ پاگل ہو گیا ہے کہ مورتی رکھ کر یہاں پر سجدے کر رہا ہے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ کوئی شخص ایسا پاگل ہو گیا ہے کہ مسجد میں لا کر سلیب رکھ کر اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی نکاح صرف خطبہ پڑھ کر بقیہ سارے کام ہندوؤں کی طرح کر دیے، نصارہ کی طرح کر دیے، مجوسوں کی طرح کر رہے ہیں، دہریوں کی طرح کر رہے ہیں تو وہ نکاح اسلامی نکاح نہیں کہلائے گا۔ اسلام میں کوئی منگنی نہیں ہے، کوئی پرومس کا رسم نہیں ہے، کوئی سانچک نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر جو اسراف ہے، جہیز ہے، مال کا مطالبے ہیں اور اس کے بعد منجے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سب ہندوانہ رواج ہے۔ اس پر لب نہ کھولنے کی وجہ سے، خاموشی کی وجہ سے نئی نسل، ہمارے نئے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حدود ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممنوعات قرار دیے ہیں ان میں دو اہم ممنوعات ہیں جس کو ہر بچے اور بچی کو سمجھانا، ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ پہلا ممنوع نکاح کے موقع پر یہ ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت ہم جنس سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی لڑکا لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ایسی آزادی نہیں دی ہے۔ کوئی عورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ غیر فطری عمل ہے، اس پر اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت ہوتی ہے جو اس طرح کا غیر فطری عمل کرتے ہیں۔ تو نکاحوں کے موقع پر پہلا ممنوع وہ ہے غیر ہم جنس میں نکاح کرنا۔ کوئی شخص ہم جنس میں نکاح نہیں کر سکتا، اس کی فطرت اور اس کی طبیعت چاہ رہی۔ اور اب معاشرہ ایسا جا رہا ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں، ہم نکاح کریں گے، شادی کریں گے، ہماری میرج ہوگی تو ہمارے مرد کے ساتھ ہی ہوگی، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو تقویت دی جا رہی، ہمت افزائی کیا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دوسرا ممنوع وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، مسلمان
مسلمان رہتے ہوئے کسی غیر مسلمان خواہ لڑکی ہو غیر مسلمان خواہ لڑکا ہو اس سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وہ نکاح تصور ہی نہیں کیا جاتا کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کسی غیر مسلمان سے نکاح کرے. کسی اللہ والے کے گھر کہ وہی وقت کا بہت بڑا ولی مفسر محدث اور سیاست داں ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کی اولاد غیر لڑکیوں سے لڑکی مسلمان نہیں ہے ایسی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے, مسلمان اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے تو بہت مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہے. نہیں, بہت معاشرے کا اس نے نقصان کیا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگلی اس کی نسل اس سے زیادہ آگے بڑھے گی. آج یہ ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم جب پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے, لوگ معاشرتی کام جو ہوتے ہیں وہ ارتداد والے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پورا معاشرہ اور پورے لوگ مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں. اسلام دور دور تک بھی ان گھرانوں میں باقی نہیں رہتا جن کے معاشرے کے اندر معاشرتی دین باقی نہیں رہتا, جو کھانے پینے میں بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے اندر جو شریعت کی سنت کی رہنمائی ہے اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا, وہ بقیہ پورے دین کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, نکاح بھی ایک ضرورت ہے انسانوں کی. یہ ضرورت بھی ایک مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر کرے گا تو ایسا شخص اگر اس کے دل میں حقارت ہے تو وہ اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ اس وقت میں پورے ملک کے اندر ایک مسلمان گھرانے جس کو بعض لوگ اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں, ایسے گھرانے کی بےہودہ شادی کو لوگ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, سنا رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہوگا اور فلاں دن کیا ہوگا. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کی فطرت یہ ہونا چاہیے کہ جب منکر دیکھے, من رآ منکم منکرن, کوئی خرابی دیکھے, منکر دیکھے, شریعت کے خلاف دیکھے, سنت کے خلاف دیکھے, ہاتھ سے روکنے کا مزاج, زبان سے روکنے کا مزاج, اس کے غلط ہونے کو بولا جائے, دل میں اس کو برا سمجھ آ جائے. اگر دل میں برا نہیں سمجھ رہے ہیں, برائی دیکھ رہے ہیں, منکر دیکھ رہے ہیں, خرابی آنکھوں کے سامنے ہے, خوش ہو رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے اور اپنے دوست احباب کے سامنے بولتے چلے جا رہے ہیں, تو میرے بھائیوں دل میں ایمان ذرا بھی باقی نہیں ہے اس شخص کے جو منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کو اللہ نے علم بھی دیا, مال بھی دیا, علم کے مطابق مال خرچ کر رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, مال نہیں دیا, لیکن وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مال بھی ملتا تو میں اچھی اچھی جگہوں پر اس کو خرچ کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اجر میں ایک جیسے ہیں. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے مال دیا, علم نہیں دیا, علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کو غلط جگہوں پر اپنے شراب پینے کے اندر اور اپنے اور خواہشات میں خرچ کر رہا ہے. چوتھا ایک وہ شخص ہے جس کو نہ مال دیا گیا نہ علم دیا گیا, اور وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس شراب پینے والے کو, اس جوا کھیلنے والے کو, اس فحش کام کے کرنے والے کو, اس بےہودہ حرکتیں کرنے والے کو دیکھ کر دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال رہتا میں میری بیٹی کا نکاح ایسے ہی کرتا تھا, میں داماد ایسے ہی لاتا تھا, میں شراب ایسے ہی پلاتا تھا, میں جوئے خانے ایسے ہی کھولتا تھا, میں ایسے گندے کام کرتا تھا. نہ علم ہے نہ مال ہے, لیکن گندی سوچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ میں یہ دونوں برابر ہیں. تو میرے بھائیوں, گناہوں کو دیکھ کر ضرورت ہے اس وقت میں ہماری بچیوں کو سمجھانے کی. پیغام پہنچائیے یہ بچیوں تک کہ یہ غلط باور کرایا جا رہا ہے کہ اسلام میں نکاح ایک کنٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے. یہ 7 جنموں کا نکاح مسلمانوں کا نہیں
نہیں ہوتا. یہ بچیوں کو غلط تصور بٹھایا جا رہا ہے, اس وجہ سے مسلمان بچیاں غیروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ بات, آپ بول نہیں رہے ہیں. نکاح ہمارے یہاں تعبیدی ہوتا ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے. ہم بیٹھ کر جب کہتے ہیں قبول کیا تو لڑکی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے, دنیا کے لیے نہیں, جنت کے لیے بھی وہی عورت. جو عورت مسلمان ہے, فرما بردار ہے, نیک ہے, یہی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ میں انہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں حوروں کی سردار بنا کر اس کو اس کی بیوی بناتے ہیں. تو جو نکاح اسلام میں ہے, اس نکاح کی وجہ سے صرف دنیا کی حد تک نہیں, 7 جنموں کی حد تک نہیں, ابد الآباد کی زندگی میں ایک عورت مرد کی ہو جاتی ہے, جنت میں بھی اس کی ہو جاتی ہے. آج نہ معلوم ہونے کی وجہ سے طلاق جو ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے, ایک شدید ضرورت کے وقت میں استعمال کی جانے والی اسلامی ایک چھوٹ ہے, اس کو غلط تصور کے ساتھ پیش کر کے لڑکیوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے. اور آج اچھے دیندار گھرانوں کے اندر بھی, اور پڑھے لکھے تو, اور جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں, وہ تو اسلام سے اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں میں نکاح کرنے کو بھی نہیں پسند کرتے. تو ایک خرابی تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شرعی احکام سنا نہیں رہے ہیں, تو ضرورت ہے اس بات کی. اور دوسری جس بات کی طرف اہم میں نے آپ کو پیغام دینا چاہا, جو اس وقت میں چل رہا ہے, وہ منکر ہے, وہ جو شادی ہو رہی ہے, وہ گناہ ہے, وہ اسلام اور مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. اگر خوش ہو کر اگر آپ دوسروں کو شیئر کرو گے اور برا بولو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دل سے ایمان کی نورانیت کو چھین لے اور ایمان کمزور نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ساری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے ہر برائی سے اور ہر عمل میں, خواہ ہماری عبادت ہو, عادت ہو, یا انسانی ضرورت و تقاضا ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا